بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو، جس بچے نے آج اس محفل میں اپنے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر قرآن پاک کی تکمیل کا اعلان کیا، یہ بہت عظیم الشان دولت اس بچے کو حاصل ہوئی. یہ آج اس طرح کی محفلوں میں کہا کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ مالداروں کے بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کی حفاظت کے لیے ان مالداروں، ان خوبروؤں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب فرمایا ہے. گو آج اس بچے کی جیب کی تلاشی لی جائے تو کوئی پھٹا ہوا نوٹ نہ ملے، کوئی پھوٹی ہوئی کوڑی نہ ملے، لیکن وہ دن دور نہیں جب کائنات کے دسترخوان اس بچے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس لائن میں ابتدا میں مشقتیں، تکلیفیں، مجاہدات ہوتے ہیں اور اللہ پاک پھر فتوحات کا دروازہ کھولتے ہیں. آج اس بچے کے سینے میں اللہ پاک نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ فرما دیا. یہ قرآن پاک کی معمولی دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اس لیے ان بچوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ وہ ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے برکت کے لیے پر بچھاتے ہیں. بلوں میں چیونٹیاں اور دریا میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ کہ معمولی یہ طلبہ نہیں ہوتے. نیز آسمان کی چھت کے نیچے اس وقت دو تعلیم رائج ہیں، ایک وہ جس کو دنیاوی اور عصری تعلیم کہتے ہیں، اور ایک وہ جو دینی تعلیم ہے. کسی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی استاد دونوں تعلیم کا معلم اور مدرس ہوا کرتا تھا. ایک خاص سازش کے تحت اس کی ایک تاریخ ہے، ان دونوں تعلیموں کو ختم کیا گیا. کلیسا میں عیسائیوں کے یہاں جو مذہبی تعلیم حاصل کرتا تھا اس کے لیے جرم تھا کہ وہ عصری تعلیم حاصل کرے. پھر ایک خاص نظام بنا کے کلیسا کو الگ کیا گیا اور عصری تعلیم کے دھارے کو الگ کیا گیا، اور وہیں سے پھر دو پھاڑ نظام ہر جگہ ہوتا چلا گیا. تاہم اتنی بات سمجھ لیں، عصری تعلیم جس کو ہم کالج اور یونیورسٹی کی اور دنیاوی تعلیم بھی کہتے ہیں، اس تعلیم کا مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان کے جسم کو، خاک کے جسم کو کیسے راحت پہنچے. لہذا وہاں کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ڈاکٹر کیسے بنے. پھر ڈاکٹروں کی الگ الگ لائن ہے، دل کا، دماغ کا، کڈنی کا اور پورے جسم کا اور زخموں کا. فزیشین الگ ہے اور نہ جانے کتنی کتنی اس میں تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم. تو اس تعلیم کا مقصد جسم کو راحت پہنچانا. پھر ایک انجینئرنگ کی لائن ہے، انجینئر میں پھر میکینیکل الگ ہے اور سول الگ ہے.
ایک آدمی کا مقصد یہ ہے کہ میری تعلیم کے ذریعے سے میں لوگوں کے گھر پکے اچھے کیسے بناؤں، خوبصورت کیسے بناؤں، اور ایک کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ میں انسان کے جسم کو راحت دینے والی گاڑی تیز رفتار مضبوط سیف کیسے ایجاد کروں، اس کی خرابیوں کو کیسے درست کروں۔ غرض یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ انسان کے جسم کے ظاہر سے متعلق، اور مدارس دینیہ، مدارس عربیہ، مدارس قرآنیہ اور مساجد کے صحنوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے انسان کے جسم اور روح کو کیسے راحت پہنچے۔ روح کو راحت پہنچے گی تو جسم تو اس کے تابع ہے، اس کو تو لازمی طور پر اس کی راحت کا حصہ ملے گا۔ تو روح کو کیسے نفع پہنچے، راحت پہنچے، دنیا میں کیسے انجوائے کرے اور آخرت میں کیسے ابد کی زندگی اس کے لیے اچھی ہو جائے، اس تعلیم کا مقصد یہ ہے۔ نیز اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کا اگر شجرہ نسب معلوم کیا جائے کہ کہاں سے چلی ہے تو وہ لندن اور امریکہ پہ جا کے اینڈ اور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور مدارس دینیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اگر شجرہ چیک کیا جائے کہ یہ کہاں سے چلی تو اس کا شجرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آج کہا کرتا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن بنے، قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے ان بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچہ جس نے ابھی حفظ کی تکمیل کی ہے، یہ بچہ جس لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا اسی لائن میں پہلے نمبر پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ پھر اس بچے کے سینے میں جھانک کر دیکھا جائے تو قرآن محفوظ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جھانک کے دیکھا جائے تو قرآن محفوظ، تو دونوں کے سینوں کو ایک درجے مشابہت ہو گئی۔ کتنی بڑی مشابہت۔ اس لیے پیارے بچوں، جو قرآن پاک کے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان گلیوں میں گھومتے نہ پھریں جہاں معصیت کا گزر بسر ہوتا ہے، جہاں معصیت وجود میں آتی ہے، اور اپنی ثقافت کا خیال رکھیں۔ اتنے عظیم الشان دولت کو سینے میں لے کر ایسی بازاروں میں، ایسی محفلوں میں سجے دھجے نہ پھریں جہاں آپ کی شان کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت، جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، جس قرآن پاک کا جز بنی، وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ ہزاروں مخلوق پیدا فرمائی، لیکن اقرأ سے کسی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اس امت کی صفت ہی یہ ہے کہ وحی جو اس امت کے لیے محبوب کے قلب مبارک پر نازل فرمائی گئی اس کا پہلا جز ہی اقرأ۔ لیکن افسوس کی بات ہے اسی محبوب کی امت کے لوگ سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ غافل، جس امت کے لیے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ کے نام سے، آج وہی ان پڑھ ہے، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے۔ نیز انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے زیرو پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق عالم ہے۔ عالم سے مراد اپنی نفع نقصان کا علم جاننے والی، مرغی کا چوزا ہو یا بکری کا بچہ ہو، تمام پیدائشی طور پر ان بیلٹ ایک علم ایسا لے کر آتے ہیں اپنی میموری میں فٹ اللہ کی طرف سے کہ ان کو نفع و ضرر کا بخوب اندازہ ہوتا ہے۔ بچہ 18-20 دن انڈا جب مرغی کے سینے کے نیچے رہتا ہے، مرغی اس کو سیتی ہے، اور 18-20 دن کے بعد مرغی کا چوزا وائٹ ہاؤس کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، جی، اور باہر نکلتے کے ساتھ ہی وہ اپنی چونچ سے اپنی غذا تلاش کرتا ہے۔ ماں یہ نہیں کہتی مننے مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے، ذرا سنو تو صحیح، اس کے بعد پھر چاہے میری بات کوئی نہ سننا، آج میری ایک تقریر سن لو، میں تمہیں کچھ نفع و نقصان کی چیزیں بتانے والی ہوں۔ نہیں، ماں کوئی تقریر نہیں کرتی۔ میرے یہاں تو مرغی پلتی ہیں، الحمدللہ میں آئے دن دیکھتا ہوں کہ مرغی کے نیچے سے چوزے نکلتے ہیں اور ان کی ابتدائی حالت اور انتہائی حالت وہ سب علم ہے۔ آج تک کسی مرغی نے ان کے کان میں کوئی اذان نہیں پڑھی، ان کے کان میں کوئی تقریر نہیں کی نفع نقصان کی۔ وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ان بیلٹ وہ جانتا ہے کہ دانہ مجھے چننا ہے، یہ میرے نافع ہے، پانی مجھے پینا ہے، اس میں میرے لیے حیات ہے،
آگ سے مجھے بچنا ہے، یہ مجھے جلا دے گی، بلی سے مجھے بھاگنا ہے، یہ میرے دشمن ہے، مجھے کھا جائے گی. تو نفع اور نقصان کو جی وہ ان بیلٹ جانتا ہے. تو ان بیلٹ وہ کیا ہوا؟ عالم ہوا، نفع نقصان کو پہچاننے والا ہوا. اسی طرح جتنے بھی زیرو ہیں سب کے داستان اسی طرح کے. لیکن انسان جو اشرف المخلوق ہے یہ سب سے بڑا جاہل. انسان کا بچہ خود انسان جاہل، خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ظلومن جہولا، یہ جاہل اور غافل. لہذا پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نہ یہ نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ نفع کو پہچانتا ہے، نہ نقصان کو جانتا ہے. جو چیز دیکھو ہاتھ میں لیتا ہے، اور ہاتھ میں لیتے کے ساتھ ہی منہ میں جو بھی چیز دو، پیسہ دو، کنکر دو، پتھر دو، پلاسٹک کا کھلونا دو، ہر چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. کئی مرتبہ سانپ کا سپولیا چھوٹا سا بچہ اسے پکڑ لیتا ہے، پکڑا تو چلو نادانی ہے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد منہ میں لے لیتا ہے. اور بہت سے حادثات ایسے ہوئے کہ اس نے ڈس لیا. آج کا انگارہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معصوم بچے تھے انہوں نے آگ کا انگارہ لے لیا. انسان جاہل. البتہ اللہ پاک نے انسانوں میں اور دوسری مخلوق میں ایک بہت بڑی فرق کی چیز یہ رکھی کہ انسان کے اندر طلب کا مادہ رکھا، جس سے ساری مخلوق دوسری سب محروم ہے. انسان نے طلب کا مادہ اس کے اندر رکھا. لہذا یہ جو بچے کو کھلونا لا کے دیتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے پھر اس کو توڑتا ہے، اور جب وہ کھلونا توڑتا ہے تو ماں باپ اس کو توڑتے ہیں کہ کیوں توڑا. اور یہ انتہائی یہ ظالمانہ حرکت ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو کھلونا توڑنے پہ مارنا پیٹنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ توڑتا کیوں ہے باوجود انکار کے؟ اصل وہ بچہ اس کے اندر طلب بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے. وہ سوچتا ہے میں نے اس کا ظاہر تو دیکھ لیا، اس کو پیچھے کو دھکیلتے ہیں تو یہ آگے کو چلتا ہے، لیکن وہ چیز ہے کیا چیز جو اس کو آگے چلاتی ہے؟ وہ اندر کو کون سی چیز بیٹھی ہے مجھے وہ بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے وہ کھلونا توڑ دیتا ہے. اور کھلونا توڑنے میں پھر دھمال ہوتی ہے گھر میں. تھوڑی دیر کے لیے سب کو نغمہ سننا پڑتا ہے کیونکہ مار پیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد لمبا ترانہ چلتا ہے. تو بچوں کے اندر طلب کا مادہ اللہ نے رکھا، اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہ طلب ان کی بڑھتی جاتی ہے. اسی طلب سے نئی نئی چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی. لہذا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جانوروں کی دنیا میں یہ بندر سلمہ سب سے زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں جی. لیکن اس بندر نے بھی بیوقوف نے آج تک کوئی چیز ایجاد کر کے نہیں دکھائی. ایجاد کی ہوئی چیزوں کو توڑ کر نقصان تو اس نے کیا، لیکن ایجاد اس نے بھی کوئی چیز وجود میں لا کے نہیں دکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا مکلف ہی نہیں کیا، ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے. بس ان بیلٹ جتنی سمجھداری ان کو دی ہے اسی سے کھیل کود کرتے ہیں، مستی مذاق جو کچھ کرنا ہے ان کو کرتے ہیں. باقی اس سے زیادہ ایجاد ان کے یہاں نہیں ہے. لہذا جب ان کے یہاں طلب نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو ایجاد بھی نہیں ہے. لہذا آپ نے اتنی ترقی کے دور میں کہیں سنا مرغیوں کی یونیورسٹی کوئی بنی، مرغیوں کا کوئی دارالعلوم بنا اور بندر اس کا پرنسپل ہو، اور مرغیاں چھپ چھپ کے لو لیٹر لکھ رہی ہوں بھینس کے نام؟ کوئی پیغام لکھنے کے پڑھنے کے مکلف ہی نہیں. اللہ پاک نے یہ صفت انسانوں کو دی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو ما لم يعلم کا علم جو ہے اور علم بالقلم کا علم اللہ پاک نے انسان کو دیا. انسانوں کو قلم سے لکھنے کا سکھایا. آج تک کسی جانور نے اپنے دل کی بات اپنے کاغذ پہ لکھ کے نہیں دی کسی کو. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے انسان کو طلب دی اور علم کا شوق دیا، اور انسان کے پورے جسم کے اندر سینسر فٹ کیے علم حاصل کرنے کے لیے. لہذا ایک سینسر تو پورے جسم کے اندر ہے جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ. سب سے پہلی ایک جو صلاحیت ہے پورے جسم میں قوت لامسہ، چھو کر علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو قوت لامسہ کہتے ہیں. چھوا، چھو کر محسوس کیا یہ ہارڈ ہے، یہ سخت ہے، اور چھو کر محسوس کیا کہ یہ نرم ہے، یہ کپڑا ہے، یہ میٹل ہے، یہ سرد ہے، یہ گرم ہے. یہ چھو کے علم حاصل کرتے ہیں، قوت لامسہ. اور پھر
اکثر و بیشتر جتنی بھی علم کے دوسرے ذرائع ہیں وہ اس سر کے اوپر، یہ جو پورا دل سے اوپر، شانوں سے اوپر کا جو یہ پورا چھیتر ہے، یہ پورا حصہ، یہ علم کا مرکز، یہ پورا دارالعلوم ہے۔ یہ جو کھوپڑی ہے، کھوپڑی العلوم، یہ پورا دارالعلوم ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے دوسرے سینسر رکھے ہیں، مثلا قوت ذائقہ، چکھ کر آدمی علم حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی یا کڑوی یا پھیکی، یہ میرے لیے نافع ہے یا ضار۔ اسی طرح قوت شامہ، سونگھنے کی صلاحیت، یہ بھی ناک میں، سر کے اندر اللہ پاک نے یہ مرکز رکھا ہے اس کا۔ پھر قوت باصرہ، دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرنا، قوت سامعہ، سن کر کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے۔ اور چھٹی جو حص ہے وہ ہے عقل۔ ان تمام کے ذریعے سے آدمی ڈیٹیکٹ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور عقل اس پر پھر فیصلہ مرتب کرتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ چیز چکھ تو نہیں، کڑوی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ عقل اس کا فیصلہ سناتی ہے۔ لیکن یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ حواس خمسہ ظاہرہ اور چھٹی حص عقل، یہ اس پر ججمنٹ اور فیصلہ نہیں دیتی۔ اس کا علم جو ہے اللہ پاک وحی کے ذریعے سے دیا ہے۔ لہذا انسان کے جسم کے اندر حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں، یہ کئی مرتبہ یہ غلط ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ انسان پیرالائز ہو جائے تو قوت لامسہ جواب دے جاتی ہے، انسان کو نزلہ ہو جائے جی تو قوت شامہ جواب دے جاتی ہے، اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں میں بھی نمبر آ جائیں تو سننے کی صلاحیت بھی فیل ہو جاتی ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت بھی کچھ کا کچھ دیکھتی ہے۔ معلوم ہوا یہ سب کے سب یہ کمزور ہیں، یہ ذرائع علم جو ہے سب کے سب کمزور ہیں۔ قوی سب سے زیادہ جو علم کا ذریعہ ہے وہ ہے وحی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ پاک نے جو فرما دیا وہ اٹل حقیقت ہے۔ اور علم وحی کا جو سب سے بڑا مخزن ہے وہ ہے قرآن پاک۔ علم وحی کا جو مجموعہ ہے سب سے بڑا، وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بنایا۔ لہذا اس قرآن پاک کو ہمیں سینے سے لگانا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا ہے، دل و دماغ میں اس کے مفاہیم کو اتارنا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک اگر متن ہے تو احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے۔ آج جس بچے نے قرآن پاک کی تکمیل کی، اس نے قرآن پاک کے ظاہر کو، یعنی اس کے ظاہری وجود کو اپنے سینوں کے اندر سمو لیا، محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں صبح قیامت تک اس کی نسلوں میں اس کے علم کو، اس کے نور کو اللہ باقی رکھے۔ کتنے وہ خوش قسمت بچے ہیں جو رات دن محنت کر کے اپنے سینے میں قرآن پاک کو سموتے ہیں، اور اس مرحلے میں نہ جانے، اس دوران نہ جانے کیسے کیسے مرحلے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ اتنے شدید جھٹکے لگتے ہیں، ایسے ہیڈیک آتے ہیں، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان کہتا ہے بھاگ چلو، نکل چلو، یہ کیا استاد کی ناراضگی، یہ کیا روزانہ اٹھنا اور بیٹھنا، یہ کیا روزانہ طرح طرح کی سزائیں اور طرح طرح کی جو ہے استاد کی طرف سے شوخیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ چلو بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر پناہ لیں گے، برتن دھوئیں گے، بچا کچا کھانا کھائیں گے، کچھ پیسے ملیں گے، اس سے انجوائے کریں گے، جی موج مستی کریں گے۔ کئی مرتبہ ایسی ہری ہری شیطان اور نفس سجاتا ہے، لیکن قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جو ان کی نہیں سنتے، رب رحمان کی سنتے ہیں، اپنے استادوں کی سنتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت و ناموس کا خیال رکھتے ہیں، اور محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھوپ چھاؤں برداشت کرتے ہیں، استاد کی سختی یا ناراضگی بھی سہتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں جی، لیکن اللہ پاک ان کو عافیت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں۔ پیارے بچوں، علم کے راستے میں جتنی تکلیف آتی ہیں یہ بھی ان بیلٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ مقولہ مشہور ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے سینکڑوں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ استاد سخت مل جاتا ہے، کئی مرتبہ استاد نرم ملتا ہے تو بہت ہی سخت ملتا ہے، کئی مرتبہ دونوں نرم ہیں تو نظام مطبخ بڑا گڑبڑ ملتا ہے، مطبخ کا نظام بالکل بدبخت والا ہوتا ہے۔
کئی مرتبہ تینوں سب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو کلاس کے ساتھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کئی مرتبہ یہ سب چیزیں صحیح ہوں تو آب و ہوا ساتھ نہیں دیتی، صحت اچھی نہیں رہتی. کئی مرتبہ یہ سب چیزیں اچھی ہیں تو وطن سے دور بہت ہوتے ہیں. اب مثلاً اس بچے نے اپنا آخری سبق سنایا، لیکن اس محفل میں نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ چچا ہے، نہ تایا ہے. بالکل ہندوستان کے کنارے سے افضل غائب سے آیا بچہ. وہاں سے آنا مشکل، وہاں جانا مشکل. تو اس بچے کے سینے میں بھی تو تمنا ہوتی ہے نا، ہر بچے کے دل میں تڑپ ہوتی. کئی مرتبہ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، 15 20 الحمدللہ اس عاجز کو ایسے جلسوں میں جانے کا موقع آئے دن ہر مہینے پڑھتا رہتا ہے، جہاں کہیں 100 بچے حافظ ہوتے ہیں، کہیں 80 بچے حافظ ہوتے ہیں، کہیں 20 بچے حافظ ہوتے ہیں. بڑی بڑی حفظ کی درجگاہیں ہیں. اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس مجمع کے اندر بچے کے ابا بھی ہیں، بچے کے بھائی بھی ہیں، پورا خاندان ہے، پردے کے پیچھے ماں بھی ہے. لیکن انہیں بچوں میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو ایسے غافل اور جاہل ہوتے ہیں، اس کے بچے کا دل تڑپتا ہے. سب کے سروں پر محفل کے اختتام پر، دعا کے اختتام پر ہاتھ پھرانے والے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ بچے جن مرحلوں سے گزر کر آتے ہیں یہ کوئی معمولی مرحلے نہیں ہوتے. یہ 3 سال 4 سال بچوں کو حفظ میں لگتے ہیں. صبح روتے ہیں، شام روتے ہیں، سبق میں روتے ہیں، سبق کے بعد روتے ہیں، پہلے روتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، رات ایسی گزرتی ہے. اور پھر یہاں تک کہ اختتام پر جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے وہ دن پھر انہوں نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی ہے، نہ کوئی سگا ہے، نہ رشتے دار ہے. میرے بھائیوں، یہ معصوم بچے یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے. ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، امت سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی. آج کے گئے گزرے دور میں بھی جبکہ فیکٹری والے اور ملینئر اور بلینئر لوگ امت میں موجود ہیں، آج بھی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جب ان کی فیکٹریوں کے اندر، مالی معاملات کے اندر کچھ کرائسس آتے ہیں، اپ ڈاؤن آتا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں معصوم بچے جو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ان کے استاد کو فون کر دیں کہ معصوم بچوں سے ذرا ان کے ہاتھ اٹھوا کے ہمارے لیے دعا کروا دیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پہ ترس آ جائے. آج بھی ان کا یقین ہے. لہذا آئے دن مدارس کے ذمہ دار ان کے اساتذہ پر فون آتے رہتے ہیں کہ آپ ان معصوم بچوں سے ہمارے لیے دعا کروا دیں. انہیں یقین اس بات کا کہ یہ معصوم بچے اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے حالات سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہرحال یہ علمی کام جہاں جہاں ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وابستگی ان جگہوں سے وابستہ کریں، اپنی وابستگی کا ثبوت دیں، اور اپنے آپ اپنے تعاون کو ان کے ساتھ نفسی کریں، اور اپنا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں ان رجسٹروں میں لکھوائیں جہاں حفظ کا نظام چلتا ہے، جہاں قرآن پاک کی یاد کرنے پڑھنے کا نظام چلتا ہے. اس کے تحفظ میں اور اس کے آگے بڑھانے میں، اس کی اشاعت میں ہمارا کسی نہ کسی درجے میں نام ضرور ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، سمجھنے کی چیز ہے. فرض کریں ایک بچے کا والد کسی فیکٹری میں، کارخانے میں کام کرتا ہے، پابندی وقت کے ساتھ جاتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، وقت سے پہلے جاتا ہے، وقت کے بعد آتا ہے. تو ایک مرتبہ فیکٹری کی اعلی کمان جو ہے وہ مشورہ کرتی ہے کہ فلاں شخص جو روزانہ سائیکل پر دور دراز گاؤں سے چل کر آتا ہے، یہ شخص بڑا نیک دل آدمی ہے، اور اس کے کاریہ میں، اس کے دوران عمل ہم لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، ہمیں اس کو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے، ہدیہ پیش کرنا چاہیے. تو فیکٹری کے لوگ مشورہ کرتے ہوئے کیا دیں؟ تو اس کو کوئی ٹرافی دیتے ہیں، کوئی جو ہے حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور 1,00,000 روپے کا چیک دیتے ہیں. اور جب 1,00,000 روپے کا چیک ایک مشت اس کے پاس آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا چیک مجھے ملا. اور وہ تیز قدموں سے سائیکل چلا کر آتا ہے اپنے گاؤں میں گھر میں، اور بیوی سے کہتا ہے پیاری، میرے پیارے اللہ کتنے کریم ہیں،
آج میرے اللہ نے مجھے 1,00,000 روپے کا چیک بند مٹھی دیا. میں نے 1,00,000 روپے کا چیک کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. بیوی دیکھتی ہے، تشکر کے جذبات میں آنکھوں میں آنسو ہٹلاتی ہے. پھر شوہر کہتا ہے کہ دیکھو اسے سنبھال کے رکھو، کل بینک کی چھٹی کا دن ہے، پرسوں ترسوں میں اس کو بینک میں سبمٹ کروں گا اور اس کو کیش کروں گا. اس کاغذ کو دے کر پھر میں 1,00,000 روپے نقد لے کر آؤں گا. اب بیوی اس کو کسی ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت مشکل سے 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے. پھر پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے، اس کی قیمت بھی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے. پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے، اس پرس کو الماری میں، لوہے کی الماری میں رکھ کر تالا لگا کے دل و جان سے چابی کی حفاظت کرتی ہے. تو دیکھو دوستو، اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1,00,000 روپے کے چیک کی. لیکن ضمناً وہ چیک جس لفافے میں لپٹا ہے اس لفافے کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہ لفافہ جس پنی کی تھیلی میں لپٹا ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کس کے توفیل؟ چیک کے توفیل. اور وہ چیک جس پرس میں رکھا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کے توفیل. تو اصل قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن پاک میں لیا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اصل ذمہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا لیا. لیکن جس ارض پر، جس عالم میں، جس دنیا میں یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر ہمیں اپنی اولاد سے کھیلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائز نکاح کریں. نکاح کے بعد میاں بیوی کی تنہائی کی ملاقات جاری رہے، اللہ پاک اس کی برکت سے ایک اولاد عطا فرمائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے آنگن میں کوئی درخت ہو جس کے پھل ہم کھائیں، ہمیں چاہیے ہم نرسری جائیں، نرسری سے کوئی پودا لائیں ہائیبریڈ، اور اپنے آنگن میں گڑھا کھودیں اور ترتیب کے مطابق اس کو لگائیں، کھاد پانی کا خیال رکھیں. 3 سال کے اندر وہ پھل دیتا ہو جائے گا. اور پھر ہم اپنے آنگن میں لگے ہوئے درخت کا، اپنے ہاتھوں سے اگائے ہوئے درخت کا پھل کھائیں گے. تو اللہ پاک نے پھل کے لیے درخت کو سبب بنایا، غلے کے لیے زمین کی جوتنے کو سبب بنایا، اولاد کے لیے میاں بیوی کے تعلقات کو سبب بنایا. غرض یہ کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اور وعدہ لیا، وعدہ فرمایا، ذمہ لیا. تو یہ دنیا دارالاسباب ہے. قرآن پاک کی حفاظت اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ حافظوں کے سینوں کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمائے. اب اللہ پاک نے وعدہ تو کیا قرآن پاک کی حفاظت کا. اب یہ قرآن پاک جس سینے میں ہوتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کس کے توفیل؟ قرآن پاک کے توفیل. اور وہ سینہ جس جسم کا جز ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل. وہ جسم جس خاندان اور جس گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کاروبار کی حفاظت ہو، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا جو حفظ کا نظام چل رہا ہے ہم اس نظام سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اس کے ضمن میں اللہ پاک ہم تمام کی بھی عزت آبرو کی، گھر بار کی، کاروبار کی، اولاد کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو کتنا بہترین اور کتنا مرتب نظام ہے دوستو حفاظت کا. تو ہم پریشان نہ ہو. اور جس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ قرآن پاک کا جو حفظ کا نظام جن درسگاہوں میں جن جگہوں پہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم ان کو تہس نہس کر سکتی ہے بھلا؟ وہ بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں جو اس نظام کو درم برہم کرنا چاہتے ہیں. ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں دنیا نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو مٹانے والے، اس نظام کو ختم کرنے والے، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہا. ان کی داستانیں رقم ہو گئی، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہے، مٹ گئے. وہ صفحے ہستی سے مٹ گئے، وہ کمزور ہو گئے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن یہ قرآن پاک پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا. جس دن یہ قرآن پاک دنیا میں نہیں رہے گا اس دن یہ محفل بھی سجی نہ رہے گی، اس دن یہ کائنات بھی نہ ہوگی، یہ دھرتی بھی نہیں ہوگی، یہ آسمان بھی نہیں ہوگا، یہ چاند بھی نہیں ہوگا، یہ سورج بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ دنیا ہستی کھیلتی رہے، یہ شگوفو کھلتے رہے اور یہ وقت پر چاند اور سورج اپنی میعاد پوری کرتا رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں شانتی اور امن اور سکون بنا رہے، تو اللہ کے لیے کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی تنظیم ان اداروں کو میلی نظر سے نہ دیکھے. اسی میں ان کی بقا مضمر ہے، انہی کے تحفظ میں
اور ان اداروں کے تحفظ اور بقا میں اور ان کے چلنے میں ساری کی دنیا کے جو ہے وہ چال عافیت ہے اور چال میں خیر ہے، ورنہ سب کا سب سارا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، سارا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ بہرحال دوستو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کو بھی، ان کے استاد کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، کہ جنہوں نے محبتوں کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر وقت پر یاد کیا، وقت پر سنایا، استاد نے سنا اور یہ بچہ آج حافظ قرآن بنا۔ اللہ رب العزت جتنے بچے کیوں میں ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو بھی تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جو بچے قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتے ہیں، میری بات کو ذرا دھیان سے غور سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن نہ بنتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے والے نہیں تھے کہ حافظ کیوں نہیں بنے۔ لیکن قرآن پاک حفظ یاد کرنے کے بعد اب اگر کوئی بھول جاتا ہے، اس کے لیے بڑی دردناک وعیدیں، قیامت کے دن بڑا سخت معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جو بھول چکے، غفلت کا شکار ہو گئے، وہ آج ہی سے ایک بات کا ارادہ اور عزم کریں کہ وہ سبقن آیت آیت، دو تین آیت سبقن یاد کرنا شروع کریں۔ یاد کے دوران اگر وہ اسی دوران دنیا سے بھی چلے گئے اور مرنے سے پہلے مکمل حفظ دوبارہ اچھی طرح یاد نہ کر سکے تو انشاءاللہ بھولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، یاد کرنے والوں میں فضیلت پائیں گے۔ بھولنے والے میں شمار نہیں ہوگا اور وہ سزا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ یاد کرنے والے، کوشش کرنے والے، آگے بڑھنے والوں میں شمار ہوگا اور فضیلت پائیں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ، اور کیا ہی اچھا ہو کہ دیکھ کر بھی تلاوت کریں اور دیکھے ہوئے حصے کو نماز کے ان اجزاء کے اندر جو امام کے علاوہ، جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم صورت کرنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے، اس میں پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سنن نوافل میں دوسرا حصہ ملانا ہوتا ہے قرآن کا، تو وہ روزانہ ڈیلی بیس پر اس کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو ایک ایک پارہ، دو پارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر جو نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اوقاف النفس ہوا کرتا ہے، وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھو سورہ فاتحہ میں آج تک متشابہ نہیں لگا، کیوں؟ اس لیے کہ بکثرت پڑھا جاتا ہے، بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، قرآن پاک کو ڈیلی بیس پر یاد رکھنے کا معمول بنائیں، محبتوں کے ساتھ۔ دیکھو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام ذاتی ہے۔ اس سے سچا، اس سے اچھا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ اس سے سچی اچھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم سینے سے لگائیں، اس کو چومیں، محبت سے اس کو پڑھیں، کبھی کبھی اس کو سر پہ رکھا کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو بارہ سر پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ فرمایا کرتے تھے اس قرآن پاک نے ہمیں عزتیں دی، اس قرآن پاک نے ہمیں عزتیں دی۔ اس لیے کامیابی اور ناکامی کے راز اس قرآن پاک پہ درج ہیں۔ جو کامیابی کے راز ہیں، جس کو اللہ نے کامیاب فرمایا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک نے اس میں قوموں کی ناکامی کی وجوہات لکھی ہیں، ان کی عبرت کے واقعات لکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے لیے نشان عبرت بنائیں، سمجھیں کہ ہرگز ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ نے جن کو نشان عبرت بنایا۔ دوستو، ہماری کمزوری اور مجبوری ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس طرح سے ڈیولپ کیا کہ ہم ہمیشہ کوئی نمونہ ڈھونڈتے ہیں۔ کسی انجینئر سے اور کسی مستری کو آپ کوئی چیز مشین بنانے کے لیے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بار مجھے کوئی فوٹو دکھا دو۔ آپ نے کہیں دیکھا تو فوٹو منگا لو، فوٹو دکھا دو، ڈرائنگ کر کے دکھا دو، نیٹ پہ سے ڈھونڈ کے دکھا دو، پھر بنانا میرا کام۔ تو دیکھیے، ماہر سے ماہر انجینئر، ماہر سے ماہر مستری، وہ کسی نمونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے نمونہ بنایا، اور محبوب نے ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سنایا
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کر کے دکھائی، اس کے معنی مفہوم کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا اور اس کے وعدوں کو سچا کر دکھلایا۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو عظمتوں کے ساتھ سینے سے لگا کے رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے اوامر پر عمل کریں، نواہی سے 100% بچیں۔ پھر دیکھیے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی یاد کرائیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ڈیلی بیس پر ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کئی مرتبہ گھروں کے اندر ماں اور باپ یہ تو کہتے ہیں بچوں سے قرآن پڑھو، لیکن خود نہیں پڑھتے۔ عملی دعوت ان کی کمزور ہے، عملی دعوت کمزور ہے۔ خود قرآن پاک لے کر بیٹھیں، پھر کہ منہ دیکھو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ چکے، کیا ہی اچھا ہو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں۔ جب پیارے انداز سے آپ ان کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، تو خود ان کا ضمیر ان کو اپیل کرے گا کہ دیکھو ابو پڑھ رہے، امی پڑھ رہی، بھائی جان پڑھ رہے، پاپا پڑھ رہی ہے، تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ اس کے اندر رغبت ہو۔ فجر کے بعد گھر کے اندر ہی ماحول بنائے، سب کے سب قرآن پاک پڑھے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو سونے کی تیاری کر رہا ہوگا اس کے دل دماغ میں بھی یہ بات آئے گی کہ سب تو پڑھ رہے ہیں اور میں اکیلا سو رہا ہوں، کہیں ماحول بنے گا۔ اور کوئی اگر پڑھنے کی نیت سے مسجد سے نکلا، گھر جا کے تلاوت کرنی ہے، وہاں دیکھا کہ وہاں تو سب کے سب سو رہے ہیں، کوئی مسلح پہ سو گیا ہے، کوئی بستر پہ سو رہا ہے، کوئی صوفے پہ سو رہا ہے، تو سوچتا ہے میں بھی تھوڑی دیر آرام کر لوں، بعد میں دیکھیں۔ بات سمجھ رہے دوست؟ اس لیے ماحول بنائے، ہم ماحول بنائیں تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اور مساجد کے اندر جو علماء اور جاہل علم حضرات ہمارے دائیں بائیں پڑوس میں رہتے ہیں، آپ ان سے اصرار کریں کہ آپ ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت سنایا کریں اور قرآن پاک کی آیت کی مفاہیم ہمارے سامنے بیان کریں۔ پتہ نہیں کس کے اندر شوق پیدا ہو جائے عمل کا۔ میں بھی 2 مہینے پہلے ترکی گیا، ترکی کے اندر ایک چیز عجیب دیکھی، ہر مسجد کے اندر بہترین انداز سے امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت ترتیلاً کرتے، چند آیتیں پڑھتے، اور انسائڈ نظریہ شاید یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو قرآن پاک سن کے جائیں، کچھ نہ کچھ تو سن کر دیں، اور بہترین خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دائیں بائیں الحمدللہ بہت سے مرتبہ اہل علم حضرات ہوتے ہیں، تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کئی مرتبہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں از خود کیسے کروں، کئی مرتبہ وہ بیجا تواضع کا شکار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہر ایک کے ساتھ میں نفس لگا ہوا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خود بڑا بننا چاہتا ہے اور خود ہی آگے بڑھ گیا۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کہیں گے دیکھو آپ ہمارے مقتدی ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، رمضان سامنے آ رہا ہے، رمضان سے متعلق کچھ فضیلت کی باتیں سنائیں، کچھ مسائل سمجھائیں، کچھ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر ہمارے سامنے بیان کریں۔ پتہ نہیں سننے والوں میں کون ایسا ہو جو بولنے والے، بیان کرنے والے سے زیادہ عمل پہ قوی ہو، اور ہوتا ہے کہ مرتبہ سننے والا سنانے والے سے زیادہ عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو قاری قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت اور عزت کرنے والا بنائے، اور اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنائے۔ کثرت سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ پاک ہمیں شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر قرآن پاک کے نور کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بیان سے پہلے بہت سارے حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم توبہ طائب ہو کر صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں۔ تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، زندگی بدلنے کے ارادے سے میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات دہراتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔
استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ میں استقامت عطا فرمائے۔ دیکھو دوستو، جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہم سب نہائے دھوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں۔ ہم میں کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر میلا کرے، کوئی نہیں، بلکہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوگی کہ میں بیٹھوں تو ایسی جگہ بیٹھوں جہاں گرد نہ ہو، بیٹھوں تو ایسی جگہ بیٹھوں جہاں میرے کپڑے آلودہ نہ ہو، خراب نہ ہو۔ لیکن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ کپڑے میلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو میلے ہوئے کپڑے ہوں گے وہ آپ نے کیے، پھر کیسے ہو گئے؟ بس ہو گئے۔ آج تک کسی عقل مند آدمی نے اپنے کپڑے جان بوجھ کے میلے نہیں کیے، لیکن کپڑے میلے ہوتے ضرور ہیں۔ تو کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، میلے ہو جایا کرتے، اور جب میلے ہو جایا کرتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے۔ اسی طرح گناہ کیا نہیں کرتے، نفس و شیطان گناہ کرا دیا کرتا ہے، گناہ ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایک توبہ تو اجتماعی آج ہم نے کی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ معصیت کا صدور ہو جائے تو ندامت کے ساتھ بہت جلد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ جی معاف کر دیجیے، اور پورے اس بات کے عزم کے ساتھ آئندہ نہیں کرنا۔ بات سن رہی ہے دوستوں؟ معاملات میں ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں، یعنی 4 تسبیح، 2 صبح میں 2 شام میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور ایک بات یہ کہ جتنے حقوق ہمارے ذمے، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، جتنے ذمے باقی ہیں ان کی ترتیب بنائیں ادائیگی کی۔ کسی سے لے رکھا ہے تو دینے کی ترتیب بنائیں، کسی کا چھپا رکھا ہے تو اس کو دے دیں، ظاہر کر دیں، کسی کا چھین رکھا ہے تو اس کو لوٹا دیں، معافی مانگ لیں۔ اس کے علاوہ جو حقوق اللہ ہے، مثلا نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، تو ان کی قضا کریں، اس کی ترتیب بنائیں۔ اور جو ہمارے ذمے قضا نمازیں ہیں، ہر ادا نماز کے ساتھ آگے پیچھے ایک نماز قضا بھی کر لیا کریں، تو روزانہ 5 نمازیں ہماری قضا ہو جائیں۔ ٹوٹل ہم حساب لگا لیں، کسی ڈائری میں لکھ لیں، اس کا چارٹ بنا لیں، روزانہ ایک نماز قضا کریں، اس پہ ٹک لگا دیں کہ یہ ہو چکی۔ اور قضا نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علماء موجود ہے، ہم سے پوچھ لینا چاہیے کہ نماز جو ہم نے قضا کی، پہلے اس میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کون سی؟ پیارے اللہ، میری جو قضا نمازیں ظہر کی باقی ہیں زندگی کی، ان میں سے ایک نماز آخری نماز مثلا ادا کر رہا ہوں، اور نماز ادا کرنے کے بعد 4 فرض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی بھی مانگے، اس لیے کہ قضا ادا کرنے کے بعد تو وہ جو ذمہ باقی تھی وہ ادا ہو گئی، لیکن وہ جو لیٹ کی ہم نے، اس کا جو گناہ ہوا وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، پھر توبہ بھی کریں۔ اور عشاء کی نماز کے ساتھ واجب وتر کی بھی قضا کریں، سنتوں کی قضا نہیں، واجب وتر کی بھی قضا کریں۔ تو جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، وہ چاہے حقوق اللہ، حقوق العباد ہوں، ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ اگر ادا نہ بھی ہوئے لیکن نیت تھی اور کوشش تھی اور اس حال میں موت ہو گئی، انشاءاللہ اللہ پاک میدان محشر میں شارٹ آؤٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے کفالت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قرضے اور دوسرے سب چیزیں ادا کرائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام ہے، کیوں کہ ہم نے نیت کر رکھی تھی لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اسباب نہ بن سکے، ہم ادا نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اللہ پاک قرض خواہوں کو کہیں گے بھئی یہ محل دیکھو کیسا ہے، کہ اللہ پیارے اللہ بہت اچھا ہے، چاہیے کہ کیوں نہیں، کہا اس کا قرض معاف کر دو، جو دینا چاہتا تھا لیکن ادائیگی کی نہ مہلت ملی نہ اسباب مہیا ہوئے، نیت ضرور تھی، اس کا قرض معاف کر دو اور دے دو، اللہ اس طرح سے ادا فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو اللہ غفور الرحیم ہے، ہم کسی چلتے پھرتے آدمی کے بندے تھوڑی ہیں
کسی چلتے پھرتے کمزور آدمی کے نوکر تھوڑی ہیں، ہم حی و قیوم رب کے بندے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمارے ذمے لیے، اس نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے ذمے لیے، ذمہ داریاں لی. لہذا ہم اپنے رب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نبھتی رہیں. جو آدمی، جو نوکر اپنے بوس کے ساتھ میں وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہے اور اس کا دل جیت کر رکھتا ہے، اس کے سارے کام آن فان ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو بندہ اپنے رب کا قرب اختیار کرتا ہے، رب کی چاکری کرتا ہے، رب کا قرب اختیار کرتا ہے، اس کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں. پھر اس کے کام ادھورے نہیں ہوا کرتے، پھر اس کے کام پھنسے ہوئے نہیں ہوا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مقربین میں سے. تو ہم اللہ کے مقرب بنے، تو بنیں گے نا انشاءاللہ. کب بنیں گے؟ آج ہی سے، ابھی سے ارادہ کر لیں اور اللہ سے جو ہے دعا کے اندر عہد و پیمان کر لیں. میرے پیارے رب، آج سے ہے، ابھی سے ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں. اللہ میں بنا لیجیے، ہمیں قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گلناز بھی مرحوم محی الدین مارول بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، شفائے عاجل عطا فرمائے. جتنے کمزور ہیں اللہ ان کو قوت عطا فرمائے، جتنے مفروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے. دوستو ایک بات یاد رکھیں، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے. ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے. ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خصوصی رحمت کے خزانوں سے حصہ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیکھے، آنکھیں بند کر کے ان کے من میں ڈوب جائیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے رب، میرے سامنے رب، نہ آپ کسی سے پیدا ہوئے نہ آپ سے کوئی پیدا ہوا، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ یکتا ہیں، نہ آپ کسی سے جنے گئے نہ آپ سے کوئی جنا گیا، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، آپ کائنات کے خالق ہیں، کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے مدبر ہیں، کائنات کو ترتیب دینے والے ہیں، جنم دینے والے ہیں، احسن تقویم میں پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ شکلیں دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، محبوب کی ایک روایت کے مطابق آپ نے 18,000 مخلوق پیدا کی، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق پیسہ کما کے دکان پہ جا کے نہیں کھاتی بلکہ فری آف چارج کھاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کے خزانوں سے کھاتی ہے، آپ کی عطا سے کھاتی ہے، آپ کے فضل سے کھاتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، جس طرح سے آپ نے ہمیں عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اللہ رزق حلال کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے، ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، اہل علم حضرات آئے ہیں، اہل تقوی حضرات آئے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار آئے ہیں، پیارے اللہ طلبہ عزیز آئے ہیں، وہ طلبہ عزیز جن کی ماں اپنے دوپٹے سے گھرا کھول کر اور چھپا چھپا کے اپنے باپ سے، بچے کے باپ سے چھپا چھپا کے 100 200 روپئے ماں چلتے ہوئے اپنے بچے کی جیب میں ڈالتی ہے، اس نیت سے ڈالتی ہے میرے بچے کو کبھی بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ وہ بچہ آج انہی پیسوں کو کرائے میں خرچ کر کے آیا ہے، پیارے اللہ بھوک برداشت کر کے آیا، بھوک کو پیچھے چھوڑ کے آیا، اس کے تقاضے کے اوپر سے پشت ڈال کر آیا، وہ اس لیے آیا۔ میرے جسم کی بھوک کا تو اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، اصل میری روح کی پیاس بجھ جائے، میری روح جو تڑپ رہی ہے، میری روح جو پریشان ہے، میری روح کو جو روگ لگ چکے ہیں وہ روگ کسی طرح سے دور ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، ماں کے دیے وہ قیمتی پیسے اس راستے میں خرچ کر کے آئے، اللہ محروم نہ فرمائی، اللہ جی محروم نہ فرمائی، کسی بچے کو محروم نہ فرمائی، کسی طالب علم کو محروم نہ فرمائی، محروم نہ فرمائی۔ یا اللہ، آج وہ بچہ جو کئی سالوں سے لگا ہوا تھا محنت کے ساتھ قرآن پاک حفظ یاد کرنے میں، آج اس نے اپنا آخری سبق سنا کر اور دعا کے موقع سے اس بچے نے اس مناسبت سے اپنا آخری سبق پورا کر کے، یا اللہ اس بچے نے خود ہمیں یہ موقع دیا کہ حفظ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا مانگی جاتی ہے 70,000 فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، 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 معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اللہ جی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بغیر ایک پل اس کو زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، ماں اگر نظر نہ آئے مارا کھدیڑا پھرتا ہے، روتا روتا پھرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، میری امی کہاں چلی گئی۔ میرے پیارے رب، جس طرح سے بچے کے لیے ماں کے بغیر جینا مشکل، ماں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل، میرے پیارے رب ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کے تعلق کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کی معرفت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری روحانیت کو بالغی عطا فرما دیجیے، ہمارے اخلاق کو جلا عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے باطن کو روشن فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دیجیے، یا اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنا قرب خاص دے دیجیے، اللہ محبت خاص دے دیجیے، عشق خاص دے دیجیے، ولایت خاصہ دے دیجیے، یا اللہ مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے۔ اللہ جی ہم یہ مانگ تو رہے ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ صدا نہ آ جائے، او بے وقوفو تم مجھ سے مانگ کیا کیا رہے ہو، تم کیا اس قابل ہو کہ میں تمہیں اپنی ولایت خاصہ دوں؟
کہ تم اس قابل ہو، میں تمہیں مقام احسان دوں، مقام ولایت دوں، تم اور مجھ سے یہ مانگ رہے ہو، تم انتہائی گندے. تو پیارے اللہ بڑے ادب اور احترام سے کہیں گے آپ نے کہیں بھی تو یہ قید نہیں لگائی، میرے نیک بندے بن کر مجھ سے مانگیں گے تو میں دوں گا، اور برے مجھ سے مانگیں گے تو میں نہیں دوں گا. اللہ آپ نے مطلق فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ جی ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے نا، آپ قبول فرما لیجئے. اور پیارے اللہ دنیا میں بچہ اپنے ابا سے اگر سائیکل مانگے اور بچے کو سائیکل چلانا آتا نہ ہو تو باپ پہلے سکھاتا ہے پھر دیتا ہے. اللہ جی آپ ہمارے ربا ہیں، یقیناً جو چیزیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن نااہل کو اہل بنانا بھی تو آپ ہی کا کام ہے. اللہ جی پہلے اہل بنا دیجئے اور پھر وہ چیزیں دے دیجئے جو چیز ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. کہ اللہ پہلے اہل بنا دیجئے اور پھر دے دیجئے. اللہ اہل بنا دیجئے پھر دے دیجئے. اللہ مخلوق کا محتاج کبھی نہ بنائیے، مخلوق کے در سے مانگنے والا کبھی نہ بنائیے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے. جس طرح سے آپ نے ہماری پیشانی کی حفاظت فرمائی عقیدہ توحید دے کر، اللہ رزق حلال کا ایسا انتظام فرما دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. کہ اللہ پردے میں کچھ خواتین گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں. کہ اللہ ہر عورت کے پیچھے ایک داستان غم ہے، ہر ماں کے پیچھے ایک تکلیف ہے، ایک غم ہے. میرے پیارے رب سب کے دلوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی تمناؤں کو آپ جانتے ہیں. اللہ سب کی دلی تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا فرما. میرے پیارے اللہ جن بچیوں کے نکاح ہو چکے اور میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. میرے پیارے رب جو بچے بچیاں جوان ہو چکے، عمر کو پہنچ چکے، ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما. شاید کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر جتنے دکھیارے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف میں جکڑے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ مجلس کے لیے خانقاہ کے نمبر پر رابطہ رکھیں، واٹس ایپ پر نظر رکھیں. انشاءاللہ جب بھی مجلس ہوگی اس کا اعلان یہاں سے شائع کر دیا جائے گا. آنے والے مہمانوں سے پھر ایک مرتبہ بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو بھی حضرات مجلس میں آنا چاہتے ہیں خانقاہ کے نمبر پر پہلے سے اطلاع فرما دیں تاکہ انتظامی امور میں سہولت رہے، ساتھیوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے.